کا اس سے بھی بڑا جلسہ ہے۔ کل انشاءاللہ میں کوٹلی شہر بھی جا رہا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ کا اتحاد، آپ ایک منظم طریقے سے آگے بڑھے ہیں، جو ارشد صاحب کی قیادت میں آگے بھی بڑھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے گا۔ اور آپ نے ہمیشہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ کی حمایت سے میں وزیر اعظم بنا، صدر بنا، اور تو کوئی آزاد کشمیر کا بولا ہی نہیں ہے جس پر میں جا سکوں، لیکن میں آپ کی حمایت کا، آپ کا ساتھ دینے کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اور ارشد صاحب نے یہاں بہت کام بھی کیے، انہوں نے ذکر بھی کیا، انہوں نے بجلی سبسیڈی کا بھی ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میر پور میں بنیاد میں بھی تحصیل ہے، چکسواری میں 2 تحصیلیں ہیں، میر پور میں بھی تحصیل ہے، بمبر میں بھی تحصیل ہے، سمانی میں بھی تحصیل ہے، برنالہ میں بھی تحصیل ہے، تو وائی ناٹ کھڑی شریف؟ کھڑی شریف کو میں اعلان کرتا ہوں حکومت کو کہ کھڑی شریف کو فوری طور پر تحصیل کا درجہ دیا جائے، اور تحصیل ہسپتال جو پنڈی سبھروال کا ہے اس کو فوری تحصیل کا درجہ دیا جائے۔ اور یہاں آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ ارشد صاحب تو حل کر ہی رہے ہیں، لیکن جو میرے متعلقہ ہوں میں بھی حاضر ہوں آپ کے لیے، اور انشاءاللہ یہاں ہم بہتری لائیں گے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں امریکہ اور برطانیہ کا دورہ کر کے آیا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مودی اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ وہ پہلے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کرتا تھا، پھر اس نے انڈیا میں شروع کیا کہ وہاں پر مسلمان ہیں، خالصتان کے سکھ ہیں، کرسچن سے دیگر جو اقلیتیں ہیں ان پہ ظلم ڈال رہا ہے۔ اور انڈیا پہلے کہتے تھے کہ ایک بڑا یعنی کہ اسٹیٹ ہے اور وہ سب اقلیتوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہاں پر ہندوؤں کی امریت مسلط ہے۔ اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فیصلہ درست ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب ہو رہا ہے، ہماری ثقافت ہو رہا ہے، ہماری باتیں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان بنایا اور ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اب مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے والا ہے، اور بھارت مکمل بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف انڈیا میں ظلم و بربریت کیا، بلکہ اس نے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو، جو خالصتان کا لیڈر ہے، اس کا قتل کروایا۔ اور جو وہ ہم کینیڈا کا وزیر اعظم ہے جسٹن ٹروڈو، اس نے وہاں کی پارلیمنٹ میں آ کے کہا کہ میرے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ بھارت اور اس کی ایجنسیوں نے قتل کروایا ہے۔ اور اس کے بعد سے امریکہ میں بھی اس نے کوشش کی کہ سکھ کو مروایا جائے، تو وہ بھی بول پڑا، یورپ بھی بول پڑا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کی اچھی روایات ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جتنے لوگ ہیں مل کر رہتے ہیں، ہمارے سب قائدین ہیں وہ بھی سب ایک ہیں۔ ہم میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، جماعتی اختلاف ہو سکتا ہے، انتخابی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کشمیر کی آزادی کی ایک نقطے پر بات آئے تو ہم سب ایک ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کے آزادی کے بیس کیمپ سے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور بہتر انداز میں ہم عوام کی حمایت حاصل کریں گے۔ تو میں اسی کے ساتھ، کیونکہ آج افطار ڈنر تھا، میں انشاءاللہ 9 اپریل کو میر پور میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا۔ وہ اسی وجہ سے یاسر صاحب نے شاید افطاری رکھی نہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عید ملن پارٹی رکھیں، تو اس پہ میں تفصیلاً بات کروں گا۔ تو آخر میں میں آپ کا ایک مرتبہ ارشد صاحب کا اور دیگر قائدین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت بڑے افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ شکریہ۔